إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ اپنے بندوں کے بارے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش اور رائے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں، ایسے گولڈن چانس ان کو عطا کرتے ہیں کہ یہ ان سے فائدہ اٹھا کر جہنم سے آزادی حاصل کر کے جنت میں داخلہ اپنے جو ہے وہ مقدر میں کروا لیں۔ انہی مواقع میں سے ایک اہم ترین موقع وہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس مہینے میں قیام اور قیام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر سال اس مہینے کو لا کر ایمانداروں کے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں کہ 11 مہینے انسان دنیا میں مگن رہا اور اس کی ایمانی لذت میں کمی واقع ہوئی، شرعی احکام کی پابندی میں سستی ہوتی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک نئی جدت پیدا کرنے کے لیے ہماری زندگی میں رمضان لا رہے ہیں، تاکہ پچھلے رمضان کے بعد جو آہستہ آہستہ عبادات میں ہم میں سستی بڑھتی آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے اور نئے سرے سے جوش اور ولولے کے ساتھ مسلمان ایماندار پہلے رمضان کی طرح اب بھی دوبارہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال صیام اور قیام کے ساتھ جو ہے اپنے ایمان کو تازگی بخشے۔ سامعین محترم، کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے، رمضان کے مہینے کی اس قدر برکت معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ پورا سال ہی رمضان رہے، کیونکہ رمضان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور نیک اعمال سے جو ابلیس شیطان ہمیں روکنے کی کوشش میں رہتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اس کو بھی ذکر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں۔ اور اس مہینے میں دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین جو ہے وہ اعمال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسائل اور فضائل بیان فرمائے ہیں، مگر عبادات میں سے روزے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ تو اگر آپ سورہ بقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو روزے کے بہت سارے مسائل جو باوجود ہم کئی سال سے روزے رکھتے آ رہے ہیں مگر پھر بھی ہر سال ہمیں پوچھنا پڑتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح روزے کے دیگر مسائل باوجود کئی سال روزے رکھنے کے ہمیں وہ یاد نہیں رہتے، وہ ہمیں ہر سال جو ہے وہ پوچھنا پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر مسائل خود قرآن میں بیان کیے۔ سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا فرض کرا دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں تم سے پہلی شریعتوں میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آج بھی بائبل میں ایسے اشارات موجود ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی عبادت ہر شریعت میں موجود تھی مگر اس کی کیفیت مختلف تھی۔ یہ ایک پورے مہینے کے روزے جو صرف ہماری شریعت میں ہیں، پہلی شریعتوں میں روزے کی عبادت موجود تھی۔ یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، اسی طرح اہل عرب بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کے حواری بھی روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے روزے داروں کو تلقین بھی کی تھی کہ اپنے منہ کو تیل لگا کے رکھا کریں اپنے ہونٹوں کو، تاکہ وہ بظاہر روزہ دار نہ شمار ہوں، ان کو دیکھنے والا روزہ دار نہ سمجھے کہیں اس میں جو ہے وہ ریا نہ آ جائے۔ وہ روزہ رکھنے کے بعد اپنے ہونٹوں کو تیل لگا کے رکھے تاکہ وہ روزہ دار جو ہے وہ شمار نہ ہو۔ تو گویا یہ روزے کی عبادت پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھی مگر اس کی کیفیت مختلف تھی۔ کسی کے ہاں صرف عاشورہ کا روزہ، کسی کے ہاں ہر مہینے میں روزے 2 یا 3، ان کی کیفیت مختلف رہی ہے مگر ہر شریعت میں روزے کی عبادت موجود رہی ہے۔ قرآن کے الفاظ سے یہی جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو گویا روزے کی عبادت پہلی شریعتوں میں بھی فرض تھی مگر اس کی کیفیت مختلف تھی۔ ایک ماہ کے روزے اور یہ روزوں کے جو مسائل ہمارے لیے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ نہیں تھے، ان کے اور ہمارے مسائل میں اور تعداد میں فرق تھا۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں، جبکہ پہلے لوگ ان کو رات کے وقت بھی جو ہے بہت ساری پابندیوں کی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطاری سے لے کر سحری تک ہمیں ان کاموں کی اجازت دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں، دوسری بات یہ بیان فرمائی تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تیسری بات اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی بیان کیا کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں کہ تمہیں 1 ماہ کی یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی ٹریننگ سے ہمیں گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ 1 مہینہ اس طرح جو ہے وہ ٹریننگ کرے کہ جب بھی کوئی نافرمانی والا کوئی گناہ والا کام کرے فوراً ذہن میں آ جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولوں گا، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ چوری، نہ کوئی دوسری جو ہے وہ نافرمانی،
بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی روزے کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ روزے کا فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو سامعین محترم، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی روزے کے احکام کا بھی ذکر کیا کہ پہلے روزہ بغیر عذر کے بھی چھوڑنے کی اجازت موجود تھی کہ اگر کوئی چاہے روزہ نہ رکھے اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، جس کا اللہ نے ابتدائی آیات میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ مگر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اب وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے جو اس سے پچھلی آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار یا مسافر ہوں وہ تو دوسرے ایام میں ان گنتی کے دنوں کو پورا کر لیں، یعنی جتنے روزے چھوڑیں ان کو بعد میں رکھ لیں۔ مگر ساتھ اللہ نے پہلے ابتدائی حکم کا ذکر کیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر کوئی روزہ چھوڑنا چاہے مسکین کو جو ہے وہ کھانا دے دے، سحری افطاری جو ہے اس کی کروا دے، روزہ چھوڑ دے تو خود نہ رکھے۔ مگر ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، مگر جو یہ صدقہ خیرات بھی کرے، روزہ بھی رکھ لے کہ اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر تم چاہو تو روزے کا فدیہ دے دو، روزہ نہ رکھو، مگر اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کا اجر و ثواب جان لو۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کو تبدیل کر لیا۔ اب پہلا حکم صرف دائمی مریضوں کے لیے باقی ہے کہ ایسے مریض جن کو دوبارہ شفا کی جو ہے وہ امید نہیں ہے، جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں اور کئی ایسی امراض آج معاشرے میں موجود ہیں کہ جو صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، پوری زندگی کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اللہ ہی ان سے شفا دے سکتا ہے۔ تو اگر ایسی بیماری کا کوئی مریض ہے کہ جس کی رمضان کے بعد بھی شفا کی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، بلکہ جو ہے وہ صبح و شام کا کھانا سحری افطاری ایک مسکین کو جو ہے یا اتنی رقم جو بنتی ہے اس کو دے دے۔ اس کے روزوں کی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے یہ رخصت ہے کہ اس کی جانب سے جو ہے وہ اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ مگر مریضوں کے علاوہ باقی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو رخصت اللہ نے شروع میں دی تھی، ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے وہ ختم کر دی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ اب جو تم میں سے صحت و عافیت کے دوران اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے ہی رکھے۔ اب وہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا۔ اب صحت اور تندرستی کے عالم میں روزہ چھوڑنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بغیر عذر کے رمضان کا صرف ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی اس کی قضا دیتا رہے، اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ صرف ایک روزہ، نہ وہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، کوئی اس کو صحیح عذر نہیں، وہ ویسے ہی کہتا ہے کہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، آج روزہ نہیں رکھتا۔ بغیر عذر کے صرف رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے۔ اب اس کا ثواب پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی بھی روزے رکھتے، اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین اٹھا کے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو انسان ایک نفلی روزہ، فرضی کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ، نفلی روزے کتنی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے وہ جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور ہو جاتا ہے۔ کہ اگر گھڑ سوار تیز رفتار گھوڑے سے جہنم کی جگہ سے وہ شروع ہو سفر کرنا، 70 سال میں وہ جتنا سفر طے کرے گا، ایک نفلی روزہ رکھنے سے اللہ جو ہے وہ روزہ رکھنے والے کو جہنم سے کس قدر دور کر دیتے۔ 70 سال گھوڑ سوار مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا وہ جہنم سے دور پہنچے گا
صرف ایک نفلی روزہ رکھنے سے اللہ انسان کو جنت سے اتنا دور کر دیتی ہے۔ یہ نفلی روزے کی فضیلت ہے، فرضی روزے کی فضیلت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام اعمال کی نیکیوں کا فرشتوں کو بتلا دیا کہ میرا فیصلہ ہے بندوں کے ساتھ رحمت اور ہمدردی سے کہ ایک نیکی کرے گا تم نے اس کا 10 گنا اجر لکھ دینا، مگر روزے کا کتنا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بتلایا، بلکہ کیا فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ لہذا اللہ نے فرشتوں کو فرمایا جو میرا بندہ روزہ رکھے اس کی نیکیاں نہ لکھو کہ اس کی اتنی ہزار نیکیاں اتنی لاکھ نیکیاں نہیں، صرف روزہ دار لکھ دو، کل قیامت کے دن روزے دار کو میں ثواب خود ہی اللہ دوں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو اتنا اجر ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو افطاری کے وقت اس کو طبی طور پر جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کھا کے خوشی محسوس ہوتی ہے، فرحت انسان محسوس کرتا ہے۔ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کے وقت جب روزہ رکھنے کا اجر دیا جائے گا اس وقت بھی مومن خوش ہو جائے گا کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے اس کا بدلہ ملا ہے، بڑا اجر و ثواب ملا ہے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے سے اور بھی کوئی دیکھ لیتا ہے، زکات دیتا ہے، جسے دیتا ہے اسے تو کم از کم علم ہے، حج میں اس کو لاکھوں افراد دیکھتی ہیں۔ اب روزے کا کنیکشن صرف میرے ساتھ ہے، صرف اللہ جانتے ہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انسان تنہائی میں جا کر جو مرضی کھائے پیے۔ تو یہ روزے کی ایسی عبادت ہے کہ اس کا صرف اللہ کو علم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی جو ہے وہ درجہ اور اس کا جو ثواب جو ہے وہ متعین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا روزے دار تو روزے دار لکھ دو، اس کا اجر نہ لکھو، اس کا اجر میں اللہ خود ہی دوں گا کیونکہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا، میں ہی اس کو کل قیامت کے دن جو ہے اس کی جزا دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو اس رمضان کے اور روزے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ایک اجر یہ بیان فرمایا کہ اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ حصول ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، 2 شرطیں ہیں، ایک ایماندار ہو، دوسرا وہ روزہ صرف اجر و ثواب کی خاطر اس کی امید کرتے ہوئے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، روزہ رکھنے والا اس کے جتنے سال کا صغیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی فضیلت آپ نے قیام اللیل جن کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں اس کی بھی بیان فرمائی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو مومن ہو ایمان کی حالت میں رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ دوسرا تمام ساری زندگی کی جو ہے وہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا جو پچھلا رمضان گزرا ہے اس سے لے کر اس رمضان تک 11 مہینے کے گناہ صغیرہ گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ یعنی پچھلے رمضان کے روزے رکھنے والا اس ماہ بھی روزے رکھے، اس رمضان کے بھی روزے رکھے، تو ان دونوں رمضانوں کے درمیان 11 مہینے جو اس سے صغیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، رمضان کے روزے رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ یہ رمضان کے روزے اور یہ قرآن یہ دونوں کل قیامت کے دن بندے کے سفارشی ہوں گے، اور احادیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ ان کی سفارش قبول بھی فرمائیں گے۔ روزے دار کے حق میں سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے بھوک پیاس برداشت کی، لہٰذا اس کو معاف فرما دے۔ قرآن کہے گا کہ اللہ دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر مجھے پڑھتا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور یہ قرآن
یہ کل قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کے بارے میں اور قرآن پڑھنے والے کے بارے میں جو ہے وہ سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش قبول کر کے اللہ روزے دار کو، تلاوت کرنے والے کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، باب الریان۔ اس سے روزہ رکھنے والے صائمین جو ہیں وہ داخل ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ایک جو ہے وہ جنت کا دروازہ بنایا ہے کہ میرے روزہ رکھنے والے بندے جو ہیں اس دروازے سے گزر کر جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی عبادت کو اس قدر پسند فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے، سارا دن کچھ نہ کھانے کی وجہ سے جو دوپہر کے وقت منہ میں اسمیل سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی حالت میں جو انسان اللہ سے دعا مانگے اللہ اس روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو، ابلیس کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بندوں کو جو ہے وہ عبادت کرنے سے نہ روکے۔ اور اس رمضان کے مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ منادی کرتا ہے یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر اقبل، کہ اے برائی کرنے والے اب رمضان شروع ہو چکا ہے، اب تو رک جا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے، عام دنوں میں بھی تو نیک تو کرتا تھا، نیک اعمال تو سارا سال کرتا ہے، مگر یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب اپنی نیکیوں کو اور زیادہ کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے رمضان میں کوئی بھی نیک عمل کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں سے، عام مہینوں سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ عام مہینوں میں اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کا ثواب ملے گا، مگر رمضان کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اجر و ثواب کی نیت سے سنت کے مطابق اس رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ عمرہ کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمرے کا نہیں بلکہ حج جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہم معمولی بات سے جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ سر میں درد تھا میں اس لیے نہیں روزہ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا۔ صحابہ کرام اس خلاف معمول عمل کے بارے میں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہلے آپ ایسے نہیں کرتے، آج اب تک جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا اور بددعا کر رہے تھے کہ جو انسان صحت و عافیت کے دوران یہ رمضان کا مہینہ پائے مگر اپنی بخشش نہ کروا دے، اپنے گناہوں پہ گڑگڑا کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، ایسا انسان خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو۔ تو میں نے آمین کہا کہ واقعتاً جو رمضان جیسے مہینے کو عام مہینوں کی طرح، ان بابرکت دنوں کو عام دنوں کی طرح، ان بابرکت راتوں کو عام راتوں کی طرح سو کے گزار دے، وہ بدبختی ہی کے لائق ہے، ایسا انسان تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ میں نے بھی آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انسان کے لیے بھی بددعا کی جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سنتا ہے مگر درود نہیں پڑھتا، وہ انسان بھی خاک آلود ہو، ہلاک ہو، تباہ و برباد ہو۔ میں نے آمین کہا۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو دونوں کو
یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، ایسا انسان بھی بدبخت ہے، ایسا انسان بھی حالات اس کی ناک پاک آلود ہو، پھر بھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آمین کہا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو صرف ایک روزہ اس رمضان کا صرف ایک روزہ بغیر کسی عذر کے ترک کر دیتا ہے، پھر ساری زندگی اس کی قضائی دیتا رہے، وہ اس کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اب یہ دیکھیں یہ گرمی جس سے ہم سبھی جو ہے وہ بڑے پریشان پڑے، ہم جو ہے وہ تنگی محسوس کرتے ہیں۔ 2 منٹ لائٹ بند ہو جائے تو ہماری جان جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ مگر یہ کیا ہے؟ اس گرمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جہنم کی بھاپ میں سے ہے۔ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، درخواست کی کہ اللہ مجھے 1-2 سانس لینے کی جو ہے وہ اجازت دے، کہ میں اتنی شدید جو ہے وہ آگ جل جل کے اتنی خوفناک ہو چکی ہوں کہ اب میں بھی تنگ ہوں، مجھے 2 سانس لینے کی اجازت دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اجازت دے دی۔ جب جہنم اپنا سانس باہر نکالتی ہے تو باہر گرمیوں کا موسم ہو جاتا ہے، جب وہ اندر کھینچتی ہے تو باہر سردی ہو جاتی ہے۔ تو یہ گرمی ہے، یہ جہنم کی بھاپ میں سے ہے۔ یہ ہم اس بھاپ سے اس قدر تنگ ہیں تو جہنم کی جو ہے وہ اس کا نظارہ کیا ہوگا؟ آج دنیاوی آگ دیکھیں کہ کون ہے جس کا دل کرتا ہے آگ میں جانے کو، مگر جہنم کی آگ اس سے 59% زیادہ سخت ہے۔ یہ آگ انسان کو جلا دیتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ آگ ہر چیز کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، مگر وہ آگ 69 گنا زیادہ اس دنیاوی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ تو ہم اس آگ سے بچنے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ اس چیز جنریٹر سے سارا کچھ جو اس سے کئی گنا زیادہ 69% زیادہ خوفناک ہے، ہم اس آگ سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ ہم اس چھوٹی سی جو ہے وہ گرمی کو دیکھ کر روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو صحت و عافیت کے دوران رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ لہذا جو صحت و عافیت کے دوران اس رمضان کا مہینے کو پائے گا، بلوغت کے بعد جس کی صحت و عافیت میں سے مہینہ آئے اس پہ فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اگر ایک روزہ بھی طرح کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا، اور وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتا۔ مگر آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دیگر عبادات کی طرح اس عبادت میں بھی ہر سال جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے، کہ بہت کم افراد ہیں جو ہے اس عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ قصیدے یا چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اذکار مل جائیں، جس سے کئی 100 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے، ہمارے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزے رکھے، صحابہ کرام بھی روزے رکھتے تھے۔ اب دیکھیں جنگ بدر کا مارکا، یہ فتح مکہ یہ کب ہوا؟ یہ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ صحابہ جنگوں کے دوران بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جب سامنے دشمن ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایسی حالت میں بھی نہ صحابہ نماز چھوڑتے نہ روزہ چھوڑتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کتاب و سنت کے دلائل اسی بات سے دلالت کرتے ہیں کہ جو صحت و عافیت کے دوران بلوغت کے بعد اس مہینے کو پائے وہ رمضان کا جو ہے وہ روزہ ضرور رکھے۔ روزے کے دیگر مسائل اور قیام اللیل کے مسائل کا ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بابرکت مہینہ ہماری صحت و عافیت کے دوران لائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا یہ جو چانس اللہ نے کام کیا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنی گناہوں کو بخشوانے کی اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی، جنت سے مستحق بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.